ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے اگر مولویوں کی باتوں پہ عمل کر لیں تو ہم ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیدی اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتا، اور ہم سب حضور کے قیدی ہیں، ہم پانی اپنی مرضی سے نہیں پئیں گے، حضور کے حکم کے مطابق پئیں گے۔ قیدی اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، مومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ کما سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی چاہے گا تو اس کے اوپر لازم ہے یہ حضور کے طریقے کے اوپر جائے گا۔ مسلمان کے لیے تو لازم ہے۔ یہ چند دن کی دنیا کی پابندیاں ہیں، قبول کر لے، اور پھر ہمیشہ کے باغ و بہار انشاءاللہ حق تعالی سب کو عطا فرمائیں گے۔ اور انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، جس چیز سے روکا جائے نا یہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں نا، ادھر نہیں جائے گا، ایک سے روک دیا ادھر کو بھاگے گا، یہ بس یہی ہے۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ ساری جنت تمہارے لیے ہے، لیکن فرمایا ایک اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی بڑی جنت ہے، کتنے بڑے انعامات ہیں، کتنے باغات ہیں، کتنے فروٹ ہیں، کتنے میوے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور کیا کہا گیا؟ بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ قرآن ہمیں اس کی خبر دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی سب جنت تمہارے لیے۔ آ گیا دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھانے لگا، میں ناصحین میں سے ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ قسمیں اٹھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھانے لگا۔ میرے محترم سامعین، آدم علیہ السلام نے قسم پر ہی تو اعتبار کیا کہ یہ خدا کا نام لے رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے۔ آج بھی جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھائے تو سمجھ لینا یہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ جو زیادہ قسمیں اٹھائے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا تجارت کے اندر سچی قسم بھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر تم نے سچی قسم بھی اٹھائی تو تمہارے مال سے برکت اٹھ جائے گی۔ سچی قسم سے بھی منع فرمایا، تو جھوٹی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا تجارت کے اندر سچی قسم نہ اٹھاؤ۔ یار لوگوں نے بڑے طریقے نکال رکھے ہیں، جعلی بل بنا رکھے ہیں، جعلی لسٹیں بنا رکھی ہیں بے وقوف بنانے کے لیے۔ جس کو تمہاری زبان پہ اعتبار نہیں وہ تمہاری اس لسٹ پہ اعتبار کر لے گا، وہ دیکھ کے بعد میں کہہ دے گا جھوٹی بنوائی ہیں جی، خود ساختہ ہے تو کیا فائدہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین جھوٹ نہ بولو، بس نہیں سمجھ میں آتا جی نہیں میں نے دینا، اتنے میں ملے گا، بس ایسے الفاظ بولو۔ کیا ضرورت ہے اتنے کا لے کے آیا ہوں بچتا نہیں ہے فلاں نہیں ہے، کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو فرمایا تجارت کے اندر اگر کوئی سچی قسم اٹھائے سودا تو بک جائے گا، مگر حضور فرماتے ہیں اس کے مال سے برکت اٹھ جائے گی۔ تو اس لیے تجارت کے اندر قسمیں نہ اٹھاؤ اور جھوٹ نہ بولو۔ مسلمان تاجر یہ اس کی شان ہے، سچ بولتا ہے۔ تو اس نے آ کر قسمیں اٹھائیں، خدا کا نام لیا، آدم علیہ السلام یقین کر کے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو نصیحت کر رہا ہوں، اصل میں یہ دانہ اگر آپ کھا لیں گے نا تو بس ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب انسان کی یہ فطرت ہے، جس چیز سے روکا گیا یہ ادھر کو گیا، وہی اس کے دماغ میں گھومی، حالانکہ اتنی نعمتیں تھی جنت میں۔ جنت کا لباس اتر گیا،
حکم ہو گیا اب چلو دنیا میں، اللہ کے ہاں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ تو انسان یہ جنت کی مخلوق ہے اور اس نے انشاءاللہ واپس پھر جنت میں ہی جانا ہے۔ فرمایا مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، چلو جا کے محنت کر کے آؤ، بس محنت کر کے آؤ گے یہ جنت ہے تمہارے لیے۔ حق تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے انسان کے لیے، اور یہ جنت انسانوں کے لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، انسان کی فطرت ہے جس چیز سے روکا جائے ادھر بھاگتا ہے۔ یہ جو ہمارے عامل لوگ ہیں نا، عامل، یہ جعلی عامل، لوگوں کو پھنسانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھگنے کے لیے۔ اور کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نا، جی مصیبت میں پھنسا ہوں، کوئی عامل بتا دیں۔ فرمایا عامل کو کیا کرو گے، آؤ ہم تمہیں کوئی کامل بتا دیں جو تمہیں مولا سے ملا دے۔ آپ کہتے ہیں نا جی میرا فلاں کام ہے، افسر سے ملا دیں، وہ فلاں سے ملا دیں، شاید کو فائدہ ہو جائے۔ تو وہ کہتے آؤ مولا سے ملا دیں، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ اور اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو سب سے اونچے تو پھر اللہ رب العزت ہیں، وہاں تعلق بنا لو۔ سب کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، بادشاہوں کے دل بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جب مولا سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے تو ہر چیز تمہیں سامنے سیدھی ہوتی نظر آئے گی، ہر الٹا کام سیدھا ہوتا تمہیں نظر آئے گا۔ لوگ تمہاری راہوں میں کانٹے بچھائیں گے مگر اللہ اس کو پھول بنا دیں گے۔ لوگ تمہیں پھنسانے کی کوشش کریں گے، وہ 10 رستے بند کریں گے، اللہ تمہارے لیے 100 رستے کھولیں گے۔ اس سے تعلق بنا کر تو دیکھو، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے تو دیکھو۔ یہی تو کمال ہے اس کے تعلق کا اور اس کی محبت کا، پھر وہ کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتا۔ وہ جعلی عامل کے پاس ایک صاحب چلے گئے، 10,000 روپے اس سے لے لیا کہ میری ترقی ہو جائے، بڑے عہدے پہ بڑا افسر بن جاؤں، اسکیل بڑھ جائے۔ اس نے کہا بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ہی شرط ہے، بندر کا خیال نہ آئے۔ اب اگر وہ کمبخت بندر کا نام نہ لیتا تو کیا اس کے دماغ میں آنا تھا؟ اب چونکہ جب یہ کہہ دیا، وہ کہتا جب بھی میں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں وظیفہ پڑھنے کے لیے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بندر سامنے ہی بیٹھا ہے۔ اب جس چیز سے روکا دماغ وہی گھومنے لگا وہیں پر۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی شان اس کی اور تنزلی ہو گئی، وہ جہاں تھا اس سے بھی نیچے گر گیا۔ اس نے کہا 10,000 بھی دیا اور میری بجائے ترقی کے تنزلی ہو گئی، اب تو ملازمت کا بھی ڈر ہے۔ انہوں نے کہا وظیفہ پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کرتا، آپ نے کہا تھا وظیفے میں بندر کا خیال نہ آئے، میں وظیفہ بعد میں شروع کرتا تھا، بندر کا خیال پہلے آتا تھا۔ انہوں نے کہا بس پھر میرا تو قصور نہیں، تمہارا اپنا ہی قصور ہے۔ یہ جعلی لوگوں کے ایسے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانی فطرت ہے، یہ جس چیز سے روکا جائے ادھر کو بھاگے گا، یہ اسی چیز کو اختیار کرے گا۔ شراب سے منع کیا گیا اور اس کے مقابلے میں دیکھو ہزاروں مشروبات ہیں، اتنے مشروبات ہیں اگر آپ اس کی لسٹ بنانا چاہیں، گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، کتنے مشروبات ہیں دنیا میں۔ منع کیا ایک سے، شراب نہیں پینی، اس کے قریب نہیں جانا، اور اس کے بدلے تمہیں شرابن طہورا ملے گی انشاءاللہ۔ دنیا کی شراب سے عقل ختم ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو جنت کی شراب ہے، جو آخرت کی شراب ہے، اس سے عقل اور تیز ہوتی ہے۔ ختامہ مسک، قرآن خبر دے رہا ہے کہ اس کی تو خوشبو ایسی ہے، یہ دنیا کی شراب کی تو بدبو ہے، وہ قریب بیٹھ نہیں سکتا، لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے۔ عین یشرب بہا المقربون، کیا حق تعالیٰ نے تعریفیں فرمائی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایسے تو نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں نے بنائی ہے، نہ کسی دماغ میں کھٹکا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تمہارے لیے جنت۔ کس قدر خوبصورت، کس قدر جدید، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پابندی کو قبول کر لیا۔ میں اور آپ جو شتر بے مہار بنے پھرتے ہیں،
حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہ ہے، جہاں کیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کیا نرم نرما گئے وہ۔ جس چیز کا حکم دے دیا وہ کر کے دکھا دیا، اور جہاں سے روک دیا وہاں رک کے دکھا دیا۔ شراب کی حرمت نہیں، چل رہا ہے، لیکن جب حرمت آ گئی، گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے، نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ چلو بیچ کے پیسے کما لو، کسی نے نہیں کہا کہ چلو چند دن پی لوں پھر بعد میں نہیں پئیں گے، نہیں، بس حکم آ گیا، ختم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے نماز کے بعد بلایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میری شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ سے اتارا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے، کئی نمازوں میں پڑی انگوٹھی، وہ صاحب بھی تشریف لے گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم یہ لے جاؤ اور بچوں کے کام آ جائے گی، بچی کو پہنا دینا۔ جواب سنو کہ جس کو حضور نے نظروں سے گرا دیا میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ کاش کہ یہ عشق، یہ محبت، یہ تعلق ہمارے دلوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ ان کو آسمان سے ایسے تھوڑی جنت کے سرٹیفکیٹ آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، جن پہ جنت بھی ناز کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثالی معاشرہ تیار کیا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم رحمان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، آدھے کام مسلمانوں والے، آدھے کافروں والے، اور پھر دل میں شکوہ شکایت ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارا جون سا بھی عمل ہے، جہاں بھی دیکھ لیں، شادی بیاہ کا موقع دیکھ لیں، آدھے کی ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ یہ مہندی کس کی رسم ہے؟ اسلام کا کوئی تعلق ہے اس؟ اور سارے حاجی نمازی دین کے ٹھیکیدار شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولو جی، میرا خیال ہے آپ نہیں ہوتے نا، چلو اللہ کا شکر ہے اگر آپ نہیں ہوتے تو سب اس میں شامل ہیں۔ یہ جو بارات لے کے چلے جانا ہے، یہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ بھی تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اور اس میں جا کر ایک بیچارہ نکاح ہے، آخر میں جا کر اس سے پہلے دھوم دھڑکا اور باجا اور پھر جناب سٹیج سجانا، چارپائی سجانا، ہیں جی، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں جی، ہمارے یہ رسم ہے، وہ رسم ہے، فلاں رسم ہے، اور پھر وہ نیوتا نیوندرا لینا، فقیروں کی طرح پراتے بچھا کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ نیوندرا دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے۔ شادی کے موقع پہ گفٹ دیا جاتا ہے، گفٹ، اور گفٹ وہ ہوتا ہے جس میں واپسی کی نیت نہ ہو، اور اس کا دل خوش کرنے کے لیے گفٹ کی شکل میں آپ نقد پیسے دے دیں، تعاون بھی ہو جائے گا، دل بھی خوش ہو جائے گا اور ان کے کام بھی آ جائیں گے۔ کوئی مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی 2 سینریاں اٹھائے پھرتا ہے، کوئی کلاک اٹھائے پھرتا ہے، پھر ادھر جناب تفصیلات لکھی جا رہی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ خرافات اور رسومات ہیں سب۔ تو اس کے اندر ایک جو اصل ہے نکاح، وہ مسنون ہے، اور نکاح کے اوپر یہ جو چھوارے پھینکنا یہ مسنون ہے۔ تو اب اس میں چھواروں کے اندر بھی پتہ نہیں وہ کیا کیا ملا دیا۔ ایک آدھا چھوارا بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور وہ بھی کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اوپر سے، حالانکہ یہ مسنون ہے۔ حضور ایک صحابی، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ زور زور سے پھینکو، کسی کے ناک کے اوپر لگے، کسی کے کان پہ لگے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں تو سویا ہوا تھا، اٹھ جائے، اس کو پتہ چلے کہ نکاح ہو گیا مسجد میں۔ مسجد میں نکاح پڑھنا پڑھانا سنت ہے، تو یہ چھوارے پھینکنا سنت ہے، تاکہ لگیں کسی کے سر میں لگا اور اوپر سے ملا بھی نہیں، اٹھا کے کسی اور نے کھا لیا تو وہ ہنسنے لگا، تو خوشی کا موقع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسنون تو اتنا ہے، حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کے بچیوں کے نکاح فرماتے، مسجد میں حضور سے عرض کرتے کہ نماز کے بعد بیٹی کا نکاح ہے،
بیٹے کا نکاح ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے، جس کے اندر میاں بیوی کے حقوق، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ بیان کیے جاتے اور ان کو تقویٰ کی تلقین کرتے، اور پھر حضور فرماتے ہاں بھی اس کے گواہ کون ہیں؟ وہ کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم اس کے گواہ ہیں، تو حق مہر مقرر ہوتا اور حضور ایجاب و قبول کرا دیتے، نکاح ہو جاتا۔ بس اتنا آسان کام تھا جس کو اتنا مشکل بنا دیا۔ اور حکومت نے بھی جب دیکھا کہ یہ اتنے پیسے جو لگا رہے ہیں، انہوں نے نکاح کی فیس بڑھا دی اتنی زیادہ، ہیں جی مولوی صاحب کا لائسنس جاری ہوگا جی، اس کی اتنی فیس ہے سالانہ، اتنی فیس، آپ حیران ہو جائیں۔ تو میرے محترم سامعین، خرافات میں ہم کھو گئے، حضور کا طریقہ چھوڑ گئے، سارا کوئی ہندوانہ طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور جو اپنے نبی کا طریقہ بیچ میں اتنا سا ہے، اتنا سا۔ اور اس وقت بھی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، چیخ چیخ کے 5 بندے زور لگاتے ہیں، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، نکاح ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے جا کر کوئی ذرا خاموشی کا ماحول بنتا ہے، ورنہ شور شرابے کے اندر ہی نکاح پڑھانا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام، ان کے سامنے بھی معاشرہ تھا، ان کے سامنے بھی قوم تھی، ان کے سامنے بھی دنیا کی تہذیب تھی، مگر انہوں نے سب چھوڑا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو سینے سے لگایا۔ اور اس پر خوب کہا ہے نا کہنے والے نے،